سفر مشکل ہے لیکن یہ کہ امپاسبل نہیں ہے. آپ پیس میں آ سکتے ہیں, آپ پولیس میں آ سکتے ہیں, آپ فورن میں آ سکتے ہیں. میٹر یہ کرتا ہے کہ ریٹن پریکٹس کتنی کر رہے ہیں. میں اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھتا. جو بندہ میرٹ میں نیچے ہے وہ دوسرے سے بہتر ہو, لیکن وہ کیا اسیس کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ. پہلی بار اس بندے کے اتنے آئے تھے, اگلے سال وہ بندہ فیل ہو گیا. یہ سٹوریز جو ہیں یہ ہر بندے کے پاس ہیں. مجھے کبھی ایسے اور پریسی سے ڈر نہیں لگا. 11 سبجیکٹس ایسے کے علاوہ بھی ہیں آپ کے. سی ایس ایس کا ایسے ڈفرینٹ اور باقی پوری دنیا میں ایسیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ لکھے جاتا ہے. تو میں فارن پالیسی سے پڑھ لیتا ہوں, میں ڈپلومیٹ سے پڑھ لیتا ہوں, الجزیرہ سے پڑھ لیتا ہوں, وال اسٹریٹ جرنل پہ اگر آیا تو میں وہاں سے پڑھ لیتا ہوں. اب میں بڑے خلاف ہوں اس چیز کے کہ آپ جی آر ای کی لسٹ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس میں سے ورڈز یاد کرنا شروع کر دیں. اپنے آپ کو کم از کم تسلی دینے کے لیے کہ ہاں میں کچھ کر رہا ہوں, تو میں لکھنا شروع کر دیتا تھا. بکس اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کس سوشل اسٹراٹا سے کتنے لوگ آئے ہیں, اور یہ جو پیسے والا جو وہ ایلیٹ گروپ ہے کہ مطلب یہاں سے لوگ آتے ہیں, وہ آپ دیکھیں سب سے کم جو لوگ آتے ہیں سی ایس ایس میں وہ اس اسٹراٹا سے آتے ہیں. اسکول سے, کالجز سے, یونیورسٹیز سے اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں اچھی یونیورسٹی سے, دیکھیں ظاہری سی بات ہے وہ ایک ایج ہے آپ کے پاس. مجھے اکیڈمی چاہیے تھی اور میں کہتا ہوں کہ اکیڈمی کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ چلو ابھی میں جا کے بیٹھ رہا ہوں سی ایس ایس میں بس میرا ہو گیا. پیشن اچھی چیز ہے, موٹیویشن اچھی چیز ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی موٹیویشنز جو ہیں چینج ہوتی رہتی ہیں. اچھا میری تیاری جو ہے وہ تھوڑی سی مطلب جو کنونشنل تیاری ہے اس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی. میں نے اچھے سورسز کنسلٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ایک انفارمیشن کا ایک پول تھا بیسکلی کہ جو میں اکٹھا کر رہا تھا. اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں ایک اچھی اٹیمپٹ دے رہا ہوں اور میرا واقعی میں ایک چانس ہے. جن چیزوں کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے ان پہ فوکس کریں. ٹیچرز نے کافی سارا گائیڈ کیا, سر فرید نے میری بہت ہیلپ کیا. ساتھ ساتھ ایویلویٹ کرتے رہے ہیں. ایک دفعہ لکھا یہ غلطی ہے ٹھیک کرو, دوسری دفعہ لکھا تمہیں کہا نہیں تھا یہ غلط ہے تم پھر اسی طرح کر کے اچھا یہ ٹھیک کرو, اوور کانفیڈنٹ ہو رہے ہو کیا کر رہے ہو. اس طرح کرتے 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 ایک ٹائم آیا انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میری جو انیشیل اسکولنگ ہے میں نے پاکستان انٹرنیشنل پبلک اسکول پیپس ایبٹ آباد سے میں نے کی ہے. میٹرک اور سیکنڈ ایئر میں نے وہاں سے کیا ہے. اس کے بعد کمپیوٹر سائنس میں نے کیا ایئر یونیورسٹی سے, اسلام آباد سے. اس کے بعد ہاں میری 2017 میں میری ڈگری ختم ہوئی ہے جنوری میں, اور مئی میں نے اپنی پریپریشن سٹارٹ کر دی تھی. جرنی بے شک مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا, مطلب سفر مشکل ہے لیکن یہ کہ امپاسبل نہیں ہے. جتنا مشکل اس کو بتایا جاتا ہے اتنا مشکل ہے نہیں. زیادہ تر اس میں ٹیکنیک ہے, نالج وغیرہ. دیکھیں آپ کیا پیپر پہ کیا لا سکتے ہیں, میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ پیپر پہ کیا لا سکتے ہیں. تو اس میں جو سب کچھ ہے وہ ٹیکنیک ہے. اور ٹیکنیک سے مطلب یہ کہ آپ ریٹن پریکٹس کتنی کر رہے ہیں, کہ جو آپ کو آتا ہے کہ آپ اس کو پیپر پہ لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے. اور دیکھیں جہاں تک رہی موٹیویشن, تو موٹیویشن اس وقت اتنی کلیئر نہیں ہوتی. ایک ایگزام ہے, ایک ٹف ایگزام ہے, آپ دیکھتے ہیں آپ اپلائی کرتے ہیں. موٹیویشن وغیرہ وہ آپ جس طرح آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی موٹیویشنز جو ہیں چینج ہوتی رہتی ہیں. جب تک آپ اپنے سروس کے ڈائنامکس نہیں دیکھتے, آپ کدھر آ رہے ہیں کدھر نہیں آ رہے. دیکھیں 12 گروپس ہیں, اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ کہ آپ نے کس گروپ میں جانا ہے, کیونکہ آپ تک نہیں ہے. آپ ایک ایگزام کوالیفائی کرتے ہیں, آپ انٹرویو دیتے ہیں, اس کے حساب سے ایک لسٹ بنتی ہے, آپ اس لسٹ میں کہیں پہ بھی آ جاتے ہیں. آپ پیس میں آ سکتے ہیں, آپ پولیس میں آ سکتے ہیں, آپ فورن میں آ سکتے ہیں. ہر سروس کے ڈائنامکس جو ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں, کافی ڈفرینٹ ہیں. تو موٹیویشن جب تک آپ سروس میں نہیں آتے تب تک آپ اپنی موٹیویشن میرے خیال سے ڈیفائن نہیں کر سکتے. اس سے پہلے میں نے کیا ہوا ہے, میں نے بیچلرس کیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنس میں. تو شروع سے یہ ہے کہ جو میرے ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں وہ کبھی اتنے اچھے رہے نہیں ہیں. میرا شروع سے ہسٹری وغیرہ میں انٹرسٹ رہا ہے. تو اب چونکہ کمپیوٹر سائنس بالکل ٹیکنیکل ڈگری تھی, تو اس کے درمیان میں مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ مجھے کوئی اس طرح کی لائن پرسو کرنی چاہیے. پہلی بات یہ کہ جو پریکٹیکل ہو, ٹھیک ہے, جس میں ایڈمنسٹریشن ہو, کوئی مینجمنٹ ہو, کیونکہ ان چیزوں میں پہلے سے بہتر تھا, ٹھیک تھا کمپیریٹیولی اسٹڈیز کے. اس سے سی ایس ایس کے سبجیکٹس میں نے دیکھے, ہسٹری, کرنٹ افیئرس, پاکستان افیئرس, انٹرنیشنل ریلیشنز, اس قسم کے سبجیکٹس انہوں نے ہمیشہ مجھے انٹریگ کیا. مطلب یہ سبجیکٹس مجھے ہمیشہ سے پسند رہے. تو جب سی ایس ایس کا اسٹارٹ کیا, جب اپلائی کیا, سارا کچھ کیا, جب وہ کیا, تو ان سبجیکٹس نے اس میں انٹرسٹ تھا, تو اس وجہ سے فیلڈ جو ہے وہ سوئچ کر دی. ایک میرٹ بنتا ہے, اس پہ کہیں پہ آپ ایک جگہ پہ آپ کا نام ہے, پیچھے ایک میرٹ لگ جاتا ہے. آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ یہاں پہ آئیں گے, آپ یہاں پہ نہیں آئیں گے. اب جو بندہ اوپر آیا ہے, جو میرٹ میں بندہ اوپر ہے, جو میرٹ میں بندہ نیچے ہے, شاید جو بندہ میرٹ میں نیچے ہے وہ دوسرے سے بہتر ہو, لیکن وہ کیا اسیس کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ. میں اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھتا, نہ کوئی یہ مجھے اتنی بڑی وہ اچیومنٹ لگتی ہے کہ میں کے پی میں سیکنڈ آیا, کیونکہ بائی چانس تھا, بائی لک تھا. تو ٹھیک ہے, اچھا ہے, مطلب میرا تو یہی ہے کہ آ گئی ہے, اچھی بات ہے, اللہ کا شکر ہے. اچھا میری تیاری جو ہے وہ تھوڑی سی مطلب جو کنونشنل تیاری ہے اس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی, کہ میں نے زیادہ سے زیادہ سورسز کنسلٹ کرنے کی کوشش کی. میں نے اچھے سورسز کنسلٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ مجھے پتہ تھا کہ ڈان تو سب پڑھتے ہیں,
اور ڈان کو کہا جاتا ہے کہ یہ سی ایس ایس کی بائبل ہے. اس سے بہتر ہے کہ میں ڈان پڑھ لوں, میں ایک آرٹیکل ڈان سے پڑھ لوں. اگر مجھے پسند آتا ہے ڈان کا آرٹیکل تو میں ڈان سے پڑھ لوں, نہیں پسند آتا تو میں فارن پالیسی سے پڑھ لیتا ہوں, میں ڈپلومیٹ سے پڑھ لیتا ہوں, الجزیرہ سے پڑھ لیتا ہوں, وال اسٹریٹ جرنل پہ اگر آیا تو میں وہاں سے پڑھ لیتا ہوں. اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو ڈائیورس پوائنٹ آف ویوز جو ہیں آپ کو ان کا پتہ چلتا ہے. یہ آپ کا آرگیومنٹ ڈیولپ ہی تب ہوتا ہے, بلڈ ہی تب ہوتا ہے جب آپ کنفلکٹنگ پوائنٹ آف ویوز کو جو ہے آپ ان کو پڑھتے ہیں. جب آپ ان کو پڑھتے ہیں پھر آپ کو ان پہ سوچنا پڑتا ہے. تو میری تیاری ہی اس قسم کی تھی کہ میں نے یہی کوشش کی ہے کہ بس مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز کیا ہے, یہ کانسیپٹ کیا ہے. باقی اس پہ جہاں تک لکھنے کا تعلق ہے تو وہ آسان ہے, وہ اتنا مشکل نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے کبھی ایسے اور پریسی سے ڈر نہیں لگا. اب ایسے ہے اس میں جس طرح کی سٹوریز وغیرہ سننے کو ملتی ہیں کہ پچھلی بار اس بندے کے اتنے آئے تھے, اگلے سال وہ بندہ فیل ہو گیا. اب اس قسم کی سٹوریز سچ ہیں جھوٹ ہیں نہیں پتہ, لیکن بہرحال یہ سٹوریز جو ہیں یہ ہر بندے کے پاس ہیں. تو میرا یہی تھا, میں نے یہی سوچا کہ ایسے میں کیا کیا جا سکتا ہے. تو ایسے کے لیے میرا طریقہ کار یہ تھا کہ 11 سبجیکٹس ایسے کے علاوہ بھی ہیں آپ کے. آپ ان 11 سبجیکٹس میں سے اپنا کوئی ایک اسٹرانگ سبجیکٹ اٹھا لیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. اب میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری آئی آر پہ کمانڈ ہے. تو میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ آئی آر سے ریلیٹڈ اگر بے شک ایون اف ریموٹلی ریلیٹڈ, اگر ریموٹلی ریلیٹڈ بھی کوئی ٹاپک آتا ہے تو میں اسی پہ لکھوں گا. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ ٹاپک آسان ہے, وہ ٹاپک مشکل ہے, وہ ٹاپک آتا ہے نہیں آتا, لیکن کیونکہ مجھے تھا کہ آئی آر جو ہے اس پہ میری کمانڈ ہے تو میں اسی سے ریلیٹڈ اٹھاؤں گا. تو میں نے میرے خیال سے سب سے آسان ٹاپک اٹھایا 2018 میں. سی پیک والا جو ٹاپک تھا وہ میں نے اٹھایا. میں جب لکھ رہا تھا مجھے پتا تھا کہ پورا پاکستان اس وقت اسی پہ لکھ رہا ہوگا, یا سی پیک پہ لکھ رہا ہوگا, یا ڈیموکریسی پہ لکھ رہا ہوگا. لیکن میں نے اس سے وہ نہیں کیا, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اگر میں پاس ہو سکتا ہوں تو میں اسی ٹاپک پہ پاس ہو سکتا ہوں, میں کوئی اور ٹاپک نہیں پاس کر سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے ریٹن پریکٹس کی تھی. ریٹن پریکٹس میری تھی, میں نے کافی سارے ایسیز لکھے تھے, ایویلیویٹ کروائے تھے, سارا کچھ تھا اس میں. جہاں پہ جو غلطیاں نکلی تھیں ان کو میں نے ٹھیک کیا تھا. اور باقی جو آپ کا ریٹن ایکسپریشن ہے, جو آپ کی ووکیبلری وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ایسے میں ہوتی ہیں, جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ ایسے میں آپ ان چیزوں کو اسٹرانگ کریں. ووکیبلری کے لیے اب میں بڑے خلاف ہوں اس چیز کے کہ آپ جی آر ای کی لسٹ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس میں سے ورڈز یاد کرنا شروع کر دیں. وہ میرے خیال سے صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ کو ورڈ کا پتہ ہونا چاہیے کس کانٹیکسٹ میں یوز ہوئے. اور ایسے جو ہے ایک بہت بڑی مسکنسیپشن یہ ہے کہ سی ایس ایس کا ایسے ڈفرینٹ ہے اور باقی پوری دنیا میں ایسیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ لکھے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ اگر گائیڈ لائنز دیکھیں جو اس میں ایسے کے پیپر میں دی ہوئی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو گائیڈ لائنز دی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے اینول رپورٹس میں جو انہوں نے دی ہوئی ہیں, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی سب اسٹینڈرڈ مٹیریل یوز کیا ہے, انہوں نے صحیح طرح سے تیاری نہیں کی, ریٹن پریکٹس نہیں کی, ان کے ورڈز کی چوائس ٹھیک نہیں تھی. ایون کچھ سالوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے ٹاپک آئیڈینٹیفائی کیا, جس طرح ٹیررزم والا 2015 میں ٹیررزم والا جو ٹاپک تھا, انہوں نے ٹاپک آئیڈینٹیفائی کیا. انہوں نے کہا کہ اس میں بڑی ایموشنل سی اپروچ رکھی ہے لوگوں نے. اب ظاہری سی بات ہے ایموشنل اپروچ کا, اس میں کیا مطلب ہے کہ ٹیررزم کا نام آیا تو وہاں پہ آپ یو ایس کا نام لے کے آپ سارا بلیم اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں یہ سب یہودی سازش ہے, یا اس قسم کی باتیں جب آپ کرتے ہیں, جب آپ اپنی ریشنیلٹی کو چھوڑ دیتے ہیں, جب آپ ایموشنل سائڈ پہ آ جاتے ہیں کسی بھی چیز میں, تو پھر آپ جو ہے اپنا ایج لوز کر لیتے ہیں. اپنے آپ کو کم از کم تسلی دینے کے لیے کہ ہاں میں کچھ کر رہا ہوں, تو میں لکھنا شروع کر دیتا تھا. تو اس وجہ سے ریٹن پریکٹس کافی ساری ہو گئی. میری جو ساری تیاری ریوالو کر رہی تھی وہ یورپین ہسٹری اور انٹرنیشنل ریلیشنس کے ارد گرد ریوالو کر رہی تھی. ایک انفارمیشن کا ایک پول تھا بیسکلی کہ جو میں اکٹھا کر رہا تھا, اور اسی پول میں سے میں نے ایسے بھی کیا ہے, کرنٹ افیئرز بھی کیا ہے, پاک افیئرز بھی کیا ہے, آئی آر بھی کیا ہے, اسلامیات بھی کیا ہے. یہ سارے میں نے ایک انفارمیشن کے پول سے کیے ہیں. کوئی بالکل اس طرح کوئی اسٹریم لائنڈ پریپریشن نہیں تھی. میں نے ایک سبجیکٹ ہے جو میں نے بڑا لیٹ سوئچ کیا تھا, وہ تھا یو ایس ہسٹری. یو ایس ہسٹری میں نے پڑھا, مجھے کوئی خاص سمجھ نہیں آئی یو ایس ہسٹری کی. یورپین ہسٹری میں نے پہلے تھوڑی بہت پڑھی ہوئی تھی. تو میں نے بالکل اکتوبر میں جب ایڈمیشنز وغیرہ کھلے ہوئے تھے تو میں نے اس وقت سوچا, اور میں نے یو ایس ہسٹری چھوڑ کے میں نے یورپین ہسٹری اٹھا لیا. اب یورپین ہسٹری میں نے اٹھا لیا, مجھے کافی لوگوں نے کہا, اور ان کی بات بالکل ٹھیک بھی تھی, کیونکہ یورپین ہسٹری میں آپ کو گائیڈنس ملنا, آپ کو مٹیریل ملنا, ایویلیویٹ کروانا, یہ ساری چیزیں یہ بہت مشکل ہیں. لیکن خیر مجھے یہ لگتا تھا کہ میں یو ایس ہسٹری میں اس طرح شاید نہ پرفارم کر سکوں. اب رزلٹ والے دن پہ آ جائیں. رزلٹ والے دن سب سے زیادہ ٹارگیٹ ہوا تھا یو ایس ہسٹری. اب اس میں یہ سمجھتا ہوں, اب یہ وہ لک کا فیکٹر ہے جس کو کہتے ہیں سی ایس ایس میں, جہاں پہ لک کا فیکٹر آتا ہے. میں نے بالکل اینڈ میں یورپین ہسٹری اٹھایا, یورپین ہسٹری بالکل اینڈ میں اٹھایا, اور یورپین ہسٹری کا پیپر, یورپین ہسٹری کے پیپرز جو بھی سیٹ کرتا ہے بہرحال بہت اچھے سیٹ کرتا ہے. بہت اچھے پیپرز آتے ہیں یورپین ہسٹری کے, بڑے کانسیپچول قسم کے, مطلب وہ آپ کا واقعی آپ کا نالج, آپ کے انالیٹیکل سکلز, آپ کی آبزرویشن, ان ساری چیزوں کو وہ واقعی ٹیسٹ کرتے ہیں. تو مجھے لگتا تھا شاید
میں یورپین ہسٹری نہ کلیئر کر سکوں. میں کہا آخر میں مجھے یہی پچھتاوا ہوگا کہ میں نے کیوں یورپین ہسٹری اٹھائی تھی. لیکن آخر میں وہ سو کالڈ وہ ٹارگیٹ ہو گئی یو ایس ہسٹری. اب یہی بات ہے, میں ٹرینڈز بیسکلی جن کو کہتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ چلتا ہے, تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ٹرینڈ میں کیا ہے, ٹرینڈ چلتا ہے اور ٹرینڈ آ کے ٹوٹ جاتا ہے. اب اس میں آپ اس کو کس طرح وہ کریں گے, آپ کس طرح پریڈکٹ کریں گے کہ یہ ٹرینڈ چلے گا, یہ ٹرینڈ ٹوٹے گا. آپ اس میں مطلب کچھ اس کی جو پروبیبلٹی آپ شاید 20-30-40% تک آپ ٹھیک پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سبجیکٹ ٹارگیٹ ہوگا, یہ سبجیکٹ ٹارگیٹ نہیں ہوگا. لیکن میرے خیال سے آپ کی ایک اچھی تیاری ہونی چاہیے. آپ کو خود اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں ایک اچھی اٹیمپٹ دے رہا ہوں اور میرا واقعی میں ایک چانس ہے. آپ کو خود اگر یہ بات پتہ ہے تو اس کے بعد اگر ٹارگیٹ ہو جاتا ہے وہ چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. بیسکلی بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں, کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں, کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. جو چیزیں جن چیزوں کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے ان پہ فوکس کریں. جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں ان کے اوپر تو سوچنا ہی فضول ہے. اس پہ مطلب وہ آپ اپنے آپ کو صرف دماغی طور پہ اپنے آپ کو صرف آپ اپنے آپ کو ٹینس کر رہے ہیں. پہلے سے اگر آپ اس طرح کے بیک گراؤنڈ سے, اگر آپ اچھے اسکول سے, کالجز سے, یونیورسٹیز سے اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں, اچھی یونیورسٹیز سے, دیکھیں ظاہری سی بات ہے وہ ایک ایج ہے آپ کے پاس. اور وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ کسی کو اپولوجائز کرنا چاہیے کہ میں اگر آکسفورڈ سے پڑھوں, میں کیمبرج سے پڑھوں, یا میں برکلی سے پڑھوں, یا میں کہیں سے بھی پڑھوں. اس میں اب میں پڑھ سکتا تھا, میں نے پڑھا ہے, اب اس میں کوئی اپولوجائز کرنے کے لیے کوئی, وہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ سول سروس میں آنا چاہ رہے ہیں. اب ایک ایون پلینگ فیلڈ آپ کو دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ نالج کی طرف آپ کا ایکسیس نہیں ہے. بکس اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال سے کچھ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں ایکسکیوزز بن جاتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں ایسا کر لیتا. دیکھیں وہ ساری جو ہیں وہ پاسبلٹیز ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا, ویسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا. دوسری بات یہ کہ پیسوں کے ہونے کے ساتھ میرے خیال سے اس میں میرا نہیں خیال کہ ان دو چیزوں کا آپس میں کوئی لیں گے. دیکھیں آپ کے پاس ظاہری سی بات ہے, آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہیں اپرچونیٹیز, زیادہ ہوتی ہیں, آپ بہتر آپ بکس لے سکتے ہیں. دیکھیں وہ جو بھی اس کے ساتھ آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ پھر ہر بندے کا اپنا وہ ہوتا ہے. لیکن میرے خیال سے اگر ایک چیز لوگ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی یہ ساری جو میتھس ہیں وہ غلط ثابت ہو جائیں گی. وہ ایف پی ایس سی کی اینول رپورٹ, آپ ایف پی ایس سی کی اینول رپورٹ اٹھا کے دیکھیں, اس میں وہ سوشل سٹراٹا کے حساب سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کس سوشل سٹراٹا سے کتنے لوگ آئے ہیں. اور یہ جو پیسے والا سو کالڈ پیسے والا جو وہ ایلیٹ گروپ ہے کہ مطلب یہاں سے لوگ آتے ہیں, وہ آپ دیکھیں سب سے کم جو لوگ آتے ہیں سی ایس ایس میں وہ اس سٹراٹا سے آتے ہیں. تو میں پھر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ میتھس بنتی کہاں سے. لیکن وہ صرف ایک ڈیفیٹسٹ سوچ ہے کہ میں اس لیے نہیں کر سکا کہ میرے پاس یہ نہیں تھا, اگر میرے پاس یہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا. لیکن جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک چیز میں جا رہے ہیں تو آپ نے تو اپنا جو آپ کا کمپیٹیٹیو ایج تھا وہ تو آپ نے ادھر ہی لوز کر لیا. اب آپ اپنے آپ کو سیکنڈ پہ رکھ رہے ہیں, کسی اور کو آپ ویسے ہی فرسٹ پہ رکھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا ہو جاتا ہے لیکن مجھ جیسے انسان کا نہیں ہو سکتا تھا. مجھے چاہیے گائیڈ لائن. دیکھیں مجھے اب ہر بندے کو اپنا پتہ ہونا چاہیے. اب مجھے پش چاہیے تھوڑا سا, ٹھیک ہے. مجھے اکیڈمی چاہیے تھی, کہ میں نے اکیڈمی جانا تھا. مجھے روٹین چاہیے تھی, میں نے صبح اٹھنا ہے, میں نے کلاس میں جانا ہے, میں کسی کے ساتھ ملوں گا, مجھے کوئی بتائے گا میں یہ کر رہا ہوں, میں کہوں گا اچھا چلو اس طرح کر لیتے ہیں. تو مجھے یہ ہے کہ مجھے پش چاہیے. لیکن اب مجھے پتہ ہے کہ مجھے اکیڈمی چاہیے تھی, اور میں کہتا ہوں کہ اکیڈمی کا فائدہ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ ایکسپیرینس کافی اچھا تھا. پہلی بات تو یہ کہ میں اچھے ٹائم پہ آیا تھا. میں نے مئی میں جوائن کیا تھا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا میں تھوڑا سست انسان ہوں, مجھے ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا جو ہے اس میں اس موڈ میں اس فیز میں آنے کے لیے. تو 1-2 مہینے کلاسز وغیرہ لیں, تھوڑی سی روٹین بنی, تو تھوڑا مطلب شروع ہوا کہ ہاں جی سی ایس ایس ایسا ہوتا ہے, اس میں یہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے, اس طرح کرنا چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے. مختلف لوگوں کے مشورے سنے, اپنے ساتھ کلاس میں کافی سارے لوگوں کے ساتھ دیکھیں وہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ ٹائم اس طرح کا تھا کہ تب اتنا کراؤڈڈ نہیں ہوتا, تب لوگوں کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا, کیونکہ زیادہ تر لوگ آتے ہیں کہ بس سپتمبر اکتوبر میں. تو اس میں یہ تھا کہ ٹیچرز نے کافی سارا گائیڈ کیا. سر فرید نے خاص طور پہ, سر فرید نے میری بہت ہیلپ کیا ہے. ساتھ ساتھ ایویلویٹ کرتے رہے ہیں. ایک دفعہ لکھا یہ غلطی ہے ٹھیک کرو, دوسری دفعہ لکھا تو میں کہا نہیں تھا یہ غلط ہے, تم پھر اسی طرح کر کے آگے اچھا یہ ٹھیک کرو, اوور کانفیڈنٹ ہو رہے ہو, کیا کر رہے ہو. اس طرح کرتے 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 ایک ٹائم آیا, انہوں نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ جب کنسسٹنٹلی وہ چیز آنی شروع ہوئی تو اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا کانفیڈنس ملتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ چلو ابھی میں جا کے بیٹھ رہا ہوں سی ایس ایس میں بس میرا ہو گیا, ابھی مجھے صرف اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے جو ہے لیٹر کا انتظار ہے میرا ہو گیا, یہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا کانفیڈنس مل جاتا ہے کہ ہاں چلیں اب میری جتنی ہیومن کیپیسٹی میں
جتنا میں کر سکتا تھا اتنا میں نے کر لیا. اب میں ایک مائنر سے کانفیڈنس کے ساتھ اب میں جا کے بیٹھ سکتا ہوں کہ ہاں میرے پاس بھی ایک چانس. سر علی نے کافی گائیڈ کیا, سر عاطف نے کافی گائیڈ کیا, باقی جتنے بھی ٹیچرس تھے. اچھا ایکسپیرینس, اوور آل ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. پھر انٹرویو کا ایکسپیرینس بھی کافی اچھا تھا. ایسا کوئی ون لائنر نہیں ہے کہ جس کے بغیر CSS نہیں ہوگا. ایک بات یہ ہے کہ میں نے جو اپنے آپ کو میں کہتا تھا اور باقی جو 7 دوست تھے ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے, جس سے تسلی ہوتی تھی کہ ابھی بھی آفیسر نہیں ہے, کوئی زندگی پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا. اگر نہ ہوا تو کچھ اور کر لیں گے, دیکھیں گے پھر اس کے بعد. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے اوپر کسی چیز کو سوار کر لیتے ہیں کہ بس کرنا یہی ہے, ٹھیک ہے پیشن اچھی چیز ہے, موٹیویشن اچھی چیز ہے, لیکن آپ جب کسی چیز کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو اس طرح پرفارم نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کی ویلیو آپ کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. کسی بھی چیز کی ویلیو وہ ہونی چاہیے جو ہے, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. یہی CSS کے لیے بھی ہے.